बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आखिर कार 18 जून 2020 को इंडिया ने एक बार फिर 8वीं बार भारी अक्सरियत से अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल की नशिस्त जीत ली। इस तरह इंडिया को 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सलामती कौंसिल का रुकन रहने का हक़ मिल गया, जिस पर पाकिस्तान में ख़ासी तशवीश का इजहार किया गया। तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर इस खबर पर गर्मा गर्म तबसरे हुए, लेकिन तमाम रवैयों के बरक्स हमारे वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के लहजे से इत्मीनान झलकता और ज़ुबान से अपने मखसूस तर्ज से सफाइयाँ पेश करते नज़र आए और मुख्तलिफ तावीलें दी। इससे पहले भी उन्होंने कह दिया था कि इंडिया के सलामती कौंसिल के मेंबर बनने से कौन सा आसमान हम पर गिर जाएगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की इस मेंबरशिप के हवाले से रजामंदी बहुत से सवालात को ज़रूर जन्म देती है। मुल्क में सूझबूझ रखने वालों का पारा चढ़ता देखकर हमारे वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने असम्बली फ्लोर पर एक मखसूस तर्ज़ अमल से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अगरचे हिंदुस्तान इससे पहले भी 7 बार सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब हुआ, लेकिन इस बार तो मामला रूटीन से हट के था, क्योंकि वो तमाम तर अपनी काविशें दरअसल सलामती कौंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए कर रहा है। इस तरह सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान, जिनमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और बरतानिया को तमाम तर करारदादों को जिस तरह वीटो करने का हकूक़ हासिल है, इस तरह इंडिया भी गुज़श्ता कई दहाइयों से ये कोशिश कर रहा है कि उसे भी सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीयत मिल जाए, ताकि वो कश्मीर के हवाले से तमाम करारदादों को वीटो कर सके और पाकिस्तान को दबाव में ला सके। लेकिन कश्मीर ही वो बुनियादी रुकावट है जिसकी वजह से हिंदुस्तान उन शराइत पर क्वालिफाई ही ना कर सका जिससे मुस्तकिल रुकनीयत मशरूत है। और माजी में भी पाकिस्तान की दुनिया भर में कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली पर इबलाग ने एक कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन इस बार जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और 370A को तब्दील करके पूरे कश्मीर की कौम को यरगमाल बनाकर उनके हकूक़ की पामाली की और उन्होंने 370 के इस आइन को तब्दील करके ये इंदिया भी दे दिया कि वो इस मामले में कोई मज़ीद बातचीत नहीं करेगा, बल्कि आइनी तौर पर कश्मीर की खुसूसी हैसियत का भी ख़ात्मा उसने कर दिया। और जिसने इस वाक़ये ने पूरे कश्मीर को एक बार फिर आग और खून की तरफ धकेल दिया। 11 महीनों के सख्त लॉकडाउन ने पूरी वादी की ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। मोदी ने तो इस आइनी तब्दीली को फ़कत एक ट्रेलर कहा और कहा कि अब आगे बढ़ने का वक्त है और हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आज़ाद कश्मीर ही क्यों, हम गिलगित और बल्तिस्तान को भी आज़ाद करवाएंगे। लेकिन हमारी नाक़िस ख़ारजा पॉलिसी, बेअसर हिकमत अमली ने हिंदुस्तान को एक बार फिर पूरी दुनिया में भारी अक्सरियत नसीब में करवा दी और उसे सलामती कौंसिल के 193 अरकान में से 184 वोट मिल गए, जो बहुत बड़ी तादाद है। इस पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना कि इसके मेंबर बनने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा, कश्मीर के लाखों लोगों के ज़ख्म पर नमक पाशी नहीं तो और फिर क्या है। इस तरह हमारे चरब ज़बान वज़ीर ख़ारजा ने ये बात करके वो दूर की कौड़ी लाने का भी बंदोबस्त कर दिया कि अगर हम इंडिया को इस रुकनीयत से रोकते तो 2026 में पाकिस्तान की मेंबरशिप के मिलने के इम्कानात मादूम हो जाते। बाइसे शर्म है हुकूमत का ये रवैया
کہ ہمارا جب بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تمام تر ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، اور اس دور میں جب بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکاران نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت کو گھیراؤ کر کے اس کی تمام سفارتی آداب اور اخلاق کی دھجیاں بکھیر رہے ہوں، اور ہمارے سفارتکاروں کو کسی ثبوت کے بغیر گرفتار کر لیا جائے اور ان پر شرمناک بہتان عائد کرتے ہوئے انہیں نان گرو پرسنلز قرار دے کر ملک سے نکال دیا، اور اس طرح اسلام آباد میں ان انڈین سفارتکاروں کے ملازمین نے اپنے تیز رفتار گاڑی کار کے نیچے کچھ ہمارے مقامی لوگوں کو کچلنے کی کوشش کی، اور جب انڈین سفارتکار سے وابستہ اہلکاران کو حراست میں لیا گیا تو ان سے پاکستان کی جعلی کرنسی بھی برآمد ہوئی۔ اور اس بدترین صورتحال میں بھی انڈیا کا بھاری اکثریت سے اس نشست کا جیت جانا مقام حیرت ہے، لیکن مقام افسوس اس حکومتی سطح کی بے حسی کے اوپر ہے جو اس پر رضامند ہیں، اور ایک بار پھر انڈیا جو ہے وہ سلامتی کونسل کا رکن بن گیا، اور ایسے ملک پر جس کے دامن پر لاکھوں بے گناہ کشمیریوں کے خون کے دھبے موجود ہوں، جو اقوام متحدہ میں 7 اشروں سے مسلسل کشمیر کے بارے میں قراردادوں کو مسترد کرتا چلا رہا ہو، انتہائی ڈٹھائی سے کشمیریوں کا خون بہا رہا ہو۔ 20 جون کو سری نگر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کے سامنے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے پولیس کے سربراہ سردار لباغ سنگھ نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی طاقت سے گزشتہ 5 ماہ میں 100 سے زیادہ علیحدگی پسند لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس طرح کا اعتراف جرم انڈین فوج کے لیفٹیننٹ جنرل بی ایس راجو نے بھی کیا، اور ان خون آشام حالات میں جہاں انسانی حقوق کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اور وہاں اس کا سلامتی کونسل کا رکن بن جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ دنیا بھر میں امن کے خواہاں لوگ اور انڈیا جیسے ملک کا سیکورٹی کونسل کا رکن بن جانے پر ششدر ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھارتی اقلیتیں خصوصاً کشمیر کے لوگ RSS کے درندوں کے سامنے غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور اس سے انڈیا مزید بے لگام ہو جائے گا۔ ہماری طرف سے جنگ میں پہل نہ کرنے کی پالیسی نے نریندر مودی کے خون آشام منصوبے کو تقویت دے دی ہے۔ اس لیے تو انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اور وزیر ان کا داخلہ ہے امت شاہ کے بیانات نے بھارتی عزائم کی کلی کو کھول دیا کہ بھارت فقط ہندوؤں کا ہے، اور اس سلسلے میں شہریت میں ترمیمی بل کے وجود میں آنے والا نیا قانون اس کے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش ہی کے لیے نہیں، خود ہندوستان میں بسنے والے عیسائیوں اور سکھوں کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جینوسائیڈ واچ نے بھی بھارت کی اقلیتی طبقات کے لیے اس ملک کو خطرناک قرار دیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں اپنی تقریر کے دوران اپنے خبث باطن کو ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا، جب ہم کشمیر کے مسئلے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد در حقیقت آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کو پاکستان سے واپس لینا ہے۔ اگرچہ یہ ان کا شیطانی منصوبہ ہم نے تو نہ اس کو بھانپا، لیکن چین نے اپنی حکمت عملی ترتیب دے کر بغیر کسی بڑی کارروائی کے نہایت خاموشی سے انڈیا کے ذرائع کے مطابق 135 کلومیٹر وہ اندر جا چکا ہے، وہاں ایئر بیس تعمیر کر چکا ہے۔ پہلے تو چینی فوج کے سپاہیوں نے کسی اسلحے کا استعمال کیے بغیر فقط لوہے کے راڈز ڈنڈوں سے ان کی خوب پٹائی کی، وہاں سے ان کو بھگا دیا اور کچھ کو اونچائیوں سے نیچے پھینک کر ان کو مار دیا۔
آپ تمام دوستوں نے وہ سوشل میڈیا پر وہ تمام ویڈیوز بھی آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی جب انڈین فوجی کھائیوں میں اوندھے منہ گرے پڑے کر رہے تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے، لیکن نہتے کشمیریوں پر ظلم و تشدد کرنے کے عادی بزدل انڈین فوج چینی فوج کے سامنے دبک کر بیٹھ گئے۔ یہاں تو کسی انڈین جنرلز کا یا کسی سیاستدان کا چین کو سبق سکھانے کا کوئی بھڑک سامنے ہمارے نہیں آئی، بلکہ خوفزدہ اور اس قدر خوفزدہ کہ دم سادے بیٹھ گئے۔ اور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ انڈیا روس کو اپنے اعتماد میں لے کر چین سے مصالحت کا خواہش مند ہے اور یوں بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے معاملات سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی نے کہا، یہ وقت کس کی رعونیت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ انڈیا نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ چین کا انڈیا کے 90,000 مربع کلومیٹر پر دعویٰ ہے، جس میں 38,000 کلومیٹر وہ پہلے لے جا چکا ہے، اب مزید 4,000 کلومیٹر پر اس نے اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ اس طرح شاہراہ قراقرم اور گلگت بلتستان تک بھارتی قبضے کا وہ خواب جو وہ سوچا کرتا تھا، جو وہ دیکھتا تھا، وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا کا جغرافیہ تبدیل ہونے کو ہے اور جس کی تبدیلیوں کے بارے میں واضح پیش گوئیاں تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بھارت کے تسلط سے پھٹ پھڑاتی ہوئی ان اقوام کو آزادی ضرور نصیب ہو جائے گی جو وہ 72 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہندو راج کا قائم کرنے والوں کی اصلیت جاننے والے ضرور جانتے ہیں، وہ کسی مذاکرات یا صلح کے ذریعے وہ معاملات اپنا وہ طے نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف فقط ڈنڈے کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے سلامتی کونسل میں ہندوستان کی ممبرشپ کو آسانی سے ہضم کر دینا خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے اوپر ہمیں حکومت کو چاہیے، ارباب بست و کشاد کو چاہیے کہ اس کو بین الاقوامی سطح کے اوپر اس مسئلے کو اجاگر کرے، اور ہمیں 2026 کے انتظار میں انڈیا سے بارگین کرنے کی بجائے اسے اپنا دشمن ہی تصور کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ اپنا معاملہ طے کریں۔ اور اس کے ساتھ اگلی نشست میں ہم نے چین اور انڈیا کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اصل جو ان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کیا، اور اس کے اوپر ہم مزید ایک اچھی نشست کریں گے اور آپ کو بہتر معلومات فراہم میں کروں گا۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر ویڈیوز اور میری انفارمیشنز کے حوالے سے آپ کو کچھ معلومات مزید بھی ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔